بسم اللہ الرحمن الرحیم. ڈیئر اسٹوڈنٹس، السلام علیکم. آرمی پبلک اسکول PMA کاکول کے اس تدریسی نیٹ ورک پر ہم آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں. اسٹوڈنٹس، ویڈیو شروع ہونے سے پہلے آپ اس پیج پر دیے گئے بٹن سے سبسکرائب کر کے بیل آئیکن کو دبا دیں تاکہ ہماری آئندہ آنے والی ویڈیوز سے بروقت آگاہ ہو سکیں. ڈیئر اسٹوڈنٹس، میں آپ کی اردو کی ٹیچر فرح ناز ہوں اور چھٹے ہفتے میں ہم اردو ادب میں سبق ایسے کو تیسا پڑھیں گے جس کے مصنف عصمت اللہ شاہ ہیں، اور یہ سبق آپ کی کتاب سریر خامہ کے صفحات 23 تا 26 پر ہے. آج کا سبق شروع کرنے سے پہلے اس کے تدریسی مقاصد جان لیں. سب سے پہلے مصنف کا تعارف، سبق کی پڑھائی اور تبادلہ خیال، سبق کا اخلاقی پہلو، مشکل الفاظ کے معنی لغت سے تلاش کرنا، اور آخر میں سبق سے متعلق تحریری کام کرنا ہے. مصنف کا تعارف. مصنف عصمت اللہ شاہ 15 دسمبر 1969 کو ضلع لودھرا میں پیدا ہوئے. سرائیکی تہذیب و ثقافت اور ادب پر ان کی بہت سی تحریریں شائع ہو چکی ہیں. وہ سرائیکی اور لوک کہانیوں کی وجہ سے مشہور ہیں. سبق کی پڑھائی اور تبادلہ خیال. اس سبق میں خونی رشتوں سے محبت و ہمدردی اور اپنے بہن بھائیوں کو دھوکہ نہ دینے کے بارے میں بتایا گیا ہے. اس سبق میں یہ بتایا گیا ہے کہ ہمیں دوسروں کی مدد کرنی چاہیے، ان کے کام آنا چاہیے اور ان سے خوش اخلاقی سے پیش آنا چاہیے. اس سبق میں یہ بھی بتایا گیا ہے کہ انسان کو ہمیشہ اپنے بارے میں ہی نہیں سوچنا چاہیے بلکہ دوسروں کے مفاد کو اپنے مفاد پر ترجیح دینی چاہیے. انسانی کردار کی یہ خوبی اسے دوسروں کی نظروں میں اہم اور بلند مقام عطا کرتی ہے. سبق کا اخلاقی پہلو یہ ہے کہ انسان کو خود غرض نہیں ہونا چاہیے، کیونکہ خود غرضی انسانی رشتوں کے تقدس کو پامال کر دیتی ہے اور انسان کو انسانیت کے مرتبے سے گرا دیتی ہے. جو لوگ ہم پر اعتبار کرتے ہیں ان کے اعتبار کو ٹھیس نہیں پہنچانی چاہیے. ہمیشہ دوسروں کا خیال رکھنا چاہیے. ہمیشہ یہ بات ذہن میں رکھنی چاہیے کہ اللہ ہمیں ہر وقت دیکھ رہا ہے. دوسروں کو ہم بے وقوف بنا سکتے ہیں لیکن خدا کی نظروں سے پوشیدہ نہیں رہ سکتے. سبق کی پڑھائی کے بعد تحریری کام کے طور پر سوال نمبر 1 کے تمام اجزاء کے جوابات لکھنا ہے. نمبر 2، مندرجہ ذیل الفاظ کو اپنے جملوں میں استعمال کریں. الفاظ یہ ہیں: صلح صفائی، طویل علالت، ملکیت، تدفین، مفاہمت، بھید کھلنا اور سنی انسنی کرنا. اس کے علاوہ سوال نمبر 3 میں دیے گئے الفاظ کے متضاد لکھیں. اور آخر میں سبق میں موجود 2 کردار چھوٹے اور بڑے بھائی پر 4 سطریں لکھیں. مشقی سوال نمبر 1 کے اجزاء کی وضاحت. مشقی سوال نمبر 1 کا پہلا جزو ہے: آدمی نے اپنے بیٹوں کو کیا نصیحت کی؟ آدمی نے مرتے وقت اپنے بیٹوں کو یہ نصیحت کی کہ میرے مرنے کے بعد میری چھوڑی ہوئی چیزیں صلح صفائی سے آپس میں بانٹ لینا اور لڑائی جھگڑا نہ کرنا. دوسرا سوال ہے: بڑے بھائی نے تمام چیزوں کو کس طرح تقسیم کیا؟ تو بڑے بھائی نے اپنے باپ کی چھوڑی ہوئی چیزوں کو اس طرح تقسیم کیا کہ جو رضائی تھی اسے دن کو چھوٹے بھائی کو دے دیتا اور رات کو خود رکھ لیتا. اسی طرح گائے کا اگلا حصہ چھوٹے بھائی کو دے دیا اور پچھلا خود رکھ لیا. کھجور کے درخت کی تقسیم بھی اس طرح کی کہ اس کا نچلا حصہ چھوٹے بھائی کو دے کر اوپر والا خود رکھ لیا. اور گندم کی فصل میں بھی تقسیم کی یہی ناانصافی دکھائی. اگلا سوال ہے: چیزوں کی تقسیم سے چھوٹے بھائی کو کیا نقصان ہوا؟
چیزوں کی تقسیم سے چھوٹے بھائی کو یہ نقصان ہوا کہ سردی کی راتوں میں وہ بغیر رضائی کے ٹھٹھرتا رہتا اور بڑا بھائی مزے سے رضائی کے اندر سو جاتا۔ گائے کو چارہ پانی سب چھوٹا بھائی کھلاتا اور پلاتا اور دودھ بڑا بھائی لے جاتا۔ اسی طرح کھجور کے درخت اور گندم کی فصل کی حفاظت بھی چھوٹا بھائی کرتا اور پھل بڑا بھائی استعمال کرتا۔ اگلا سوال ہے، سمجھدار آدمی نے چھوٹے بھائی کو کیا مشورہ دیا؟ تو سمجھدار آدمی نے چھوٹے بھائی کو یہ مشورہ دیا کہ تم اس طرح کرو کہ رضائی دن بھر تمہارے پاس ہوتی ہے، تم سارا دن اسے پانی میں بھگو کے رکھو۔ اسی طرح جب بھائی گائے کا دودھ لینے آئے تو تم پانی اس کے منہ پر ڈالتے رہو، اور جب تمہارا بھائی کھجور کے درخت پر چڑھے تو تم کلہاڑا لے کر اسے نیچے سے کاٹنا شروع کر دو۔ اسی طرح سے جب گندم کی فصل پکنے کے قریب ہو تو تم درانتی لے کر اسے کاٹنے کے لیے پہنچ جاؤ۔ آخری سوال ہے، بڑے بھائی نے مل جل کر چیزیں استعمال کرنے میں ہی کیوں عافیت سمجھی؟ تو بڑے بھائی نے مل جل کر چیزیں استعمال کرنے میں اس لیے عافیت سمجھی کیونکہ اسے اندازہ ہو گیا تھا کہ چھوٹا بھائی اس کی چالاکیوں کو سمجھ چکا ہے اور آئندہ اس کی باتوں میں نہیں آئے گا، اس لیے اس نے سوچا کہ وہ دونوں آئندہ مل جل کر چیزیں استعمال کریں گے۔ سبق سے متعلق کامیابی کا معیار یہ ہوگا کہ مشقی سوالات میں آپ نے سوال نمبر 1 کے جوابات لکھتے ہوئے سبق کے متن کو مد نظر رکھنا ہوگا اور تمام جوابات الگ صفحات پر خوش خط لکھنا ہوں گے۔ نمبر 2، الفاظ سے بنائے گئے جملے سادہ اور جماعت کے معیار کے مطابق ہونے چاہئیں۔ متضاد بناتے ہوئے یہ خیال رکھیں کہ الفاظ کو مد نظر رکھتے ہوئے آپ نے ان کے متضاد الفاظ لکھنے ہیں، اور چھوٹے اور بڑے بھائی پر سطریں لکھنے سے پہلے آپ نے ان دونوں کی عادات سے متعلق اہم نکات الگ سے لکھ لینی ہیں۔ عزیز طلبہ، اب آ جاتے ہیں چھٹے ہفتے میں اردو گرامر کی طرف۔ تو اردو گرامر میں ہم اس ہفتے تفہیم نگاری کریں گے جو آپ کی اردو زبان و قواعد کے صفحہ نمبر 8 اور 9 پر ہے۔ تفہیم نگاری سے متعلق تدریسی مقاصد یہ ہیں: سب سے پہلے تفہیم کا مفہوم اور عبارت کی پڑھائی، ٹیلی ویژن کے متعلق اہم معلومات، ٹیلی ویژن کے مثبت پہلو، ٹیلی ویژن کے منفی پہلو، عبارت کا مرکزی خیال، اور آخر میں عبارت سے متعلق مشقی سوالات کے جوابات لکھنا ہیں۔ تفہیم کے لغوی معنی ہیں سمجھانا۔ تفہیم میں ہم دیے گئے پیراگراف کو غور سے پڑھتے ہیں اور پھر اس سے متعلق دیے گئے سوالات کے جوابات لکھتے ہیں۔ آج کی تفہیم ٹیلی ویژن کے بارے میں ہے۔ اس تفہیم میں ہم ٹیلی ویژن کے فوائد اور نقصانات اور اس کے بچوں پر اثرات کے بارے میں پڑھیں گے۔ اب آ جاتے ہیں ٹیلی ویژن کے متعلق اہم معلومات پر۔ ٹیلی ویژن 2 الفاظ کا مجموعہ ہے۔ ٹیلی یونانی زبان کا لفظ ہے جس کے معنی ہیں دور یا فاصلہ، اور ویژن لاطینی زبان کا لفظ ہے جس کے معنی نظارہ کے ہیں۔ ٹیلی ویژن کا موجد اسکاٹ لینڈ کا ایک سائنسدان ہے جس کا نام جان لوئگی بیورڈ تھا۔ ٹیلی ویژن اس دور کی حیران کن ایجاد ہے۔ یہ سائنس کی تحقیق و تجسس کا عمدہ کرشمہ بھی ہے۔ اب ہم آ جاتے ہیں ٹیلی ویژن کے مثبت پہلو پر۔ ٹیلی ویژن سب سے پہلے تو معلومات میں اضافہ کا ایک ذریعہ ہے۔ ہمیں کوئی بھی معلومات حاصل کرنی ہوں وہ ہم ٹیلی ویژن کے ذریعے بھی حاصل کر سکتے ہیں۔ اس کے بعد یہ ایک تفریح کا ذریعہ بھی ہے۔ ٹیلی ویژن پر بڑوں اور بچوں سبھی کے لیے مختلف پروگرام ہوتے ہیں۔ ہر کوئی اپنی پسند کے مطابق کوئی بھی تفریحی چینل دیکھ سکتا ہے۔ اس کے علاوہ دنیا میں کیا ہو رہا ہے، کیا تبدیلیاں آ رہی ہیں، ان سب کی معلومات ہمیں ٹی وی سے ہی ملتی ہے۔ خبروں کے ذریعے ہم ملکی حالات اور دنیا کے بارے میں باخبر رہتے ہیں۔
آج کل ٹی وی تعلیمی مقاصد کے لیے بھی استعمال ہو رہا ہے۔ بہت سے چینلز پر طلباء کو مختلف مضامین پڑھائے جا رہے ہیں، جس سے ان کے تعلیمی معیار میں بہتری آ رہی ہے۔ اس کے علاوہ ٹی وی پر بہت سے مذہبی چینل بھی ہیں جن کی مدد سے ہم قرآن پاک کو سیکھ اور سمجھ سکتے ہیں۔ بہت سے پروگرام ایسے ہیں جو مذہبی اور معلوماتی ہوتے ہیں۔ اب آ جاتے ہیں ہم ٹیلی ویژن کے منفی پہلو کی طرف۔ ٹیلی ویژن کے بہت سے منفی پہلو بھی ہیں۔ سب سے بڑا منفی پہلو یہ ہے کہ مسلسل ٹی وی دیکھتے رہنے سے وقت ضائع ہوتا ہے۔ ایک کے بعد ایک پروگرام مسلسل دیکھتے رہنے سے معمولاتی زندگی پر برا اثر پڑتا ہے۔ کوئی کام وقت پر مکمل نہیں ہوتا۔ جو لوگ مسلسل ٹی وی کے آگے بیٹھے رہتے ہیں وہ جسمانی طور پر سست ہو جاتے ہیں، جس کے نتیجے میں انہیں طرح طرح کی بیماریاں ہو جاتی ہیں۔ ٹی وی بچوں کی شخصیت پر بھی اثر انداز ہوتا ہے۔ آج کل بہت سے ایسے چینل ہیں جو ٹی وی پر صرف تشدد اور مار پیٹ دکھا رہے ہیں۔ حتیٰ کہ بچوں کے چینلز پر بھی ایسے پروگرام ہوتے ہیں جن سے بچوں کو ہر مسئلے کا حل بس صرف مار پیٹ میں ہی نظر آتا ہے۔ ٹی وی پر ایسے پروگرام ہونے چاہیے جس سے بچوں کو صبر، بڑوں کا ادب اور ہمدردی کا سبق ملے۔ اس عبارت کا مرکزی خیال یہ ہے کہ والدین اپنی مصروفیات میں سے بچوں کے لیے وقت نکالیں اور اپنے بچوں کی تربیت خود کریں، نہ کہ میڈیا کو کرنے دیں۔ یعنی وہ اپنے بچوں کو ٹی وی کے حوالے نہ کر دیں، اپنی مصروفیات میں سے وہ اتنا ٹائم نکالیں کہ بچوں کے لیے ٹی وی کا وقت مقرر کریں اور کوئی بھی معلوماتی پروگرام ان کو اپنی نگرانی میں اپنے ساتھ بٹھا کر دکھائیں۔ تفہیم سے متعلق تحریری کام میں عبارت کے آخر میں دیے گئے سوالات کے جوابات اپنے الفاظ میں لکھنا ہے اور سوال نمبر 7 اور 8 قواعد کی مدد سے حل کرنا ہے۔ اور اس سارے تحریری کام کے لیے کامیابی کا معیار یہ ہے کہ تمام جوابات لکھتے ہوئے سوال کی نوعیت کو مد نظر رکھیں۔ سوالات کے جوابات تفہیم میں سے تلاش کر کے سادہ الفاظ میں بیان کریں۔ عزیز طلبہ، تفہیم کے سوالات کی وضاحت۔ تفہیم سے متعلق سوال نمبر 1 ہے، ٹیلی ویژن کو مفید ایجاد کیوں کہا گیا ہے؟ ٹیلی ویژن کو مفید ایجاد اس لیے کہا گیا ہے کیونکہ اس سے ہمیں بہت سی مذہبی اور تعلیمی معلومات حاصل ہوتی ہیں۔ خبروں کے ذریعے ہم دنیا کے حالات سے واقف ہو سکتے ہیں۔ اسی طرح سے ہم تفریحی پروگراموں کی وجہ سے فارغ وقت میں لطف اندوز ہو سکتے ہیں، اور اس کے علاوہ ٹی وی پر بہت سے کھیلوں کے چینل بھی ہیں جن سے ہم اپنی پسند کے کھیل بھی دیکھ سکتے ہیں۔ اگلا سوال ہے، والدین ٹی وی کو نجات کا ذریعہ کیوں سمجھتے ہیں؟ والدین ٹی وی کو نجات کا ذریعہ اس لیے سمجھتے ہیں کہ اس طرح بچے ان کی مصروفیت پر اثر انداز نہیں ہوتے اور ٹی وی دیکھنے میں مصروف رہتے ہیں۔ بہت سے والدین بچوں کو ٹی وی کے حوالے کر کے خود اپنی سرگرمیوں میں مصروف رہتے ہیں۔ والدین یہ سمجھتے ہیں کہ ٹی وی کے پروگراموں میں مصروف ہو کر بچے آپس میں لڑائی جھگڑے نہیں کریں گے اور وہ اپنا کام خاموشی سے کر لیں گے۔ اگلا سوال ہے، ٹی وی بچوں کی شخصیت پر کیا منفی اثر ڈالتا ہے؟ ہر وقت ٹی وی دیکھتے رہنا بچوں کے لیے ٹھیک نہیں ہے، کیونکہ اس طرح سے وہ جسمانی طور پر سست ہو جاتے ہیں اور دوسرے بچوں کے ساتھ مل کر کھیلنے سے جو تجربات اور خوشی حاصل ہوتی ہے اس سے بھی بچے محروم رہتے ہیں۔ آج کل ٹی وی پر بہت سے ایسے پروگرام ہیں جو اخلاقی لحاظ سے درست نہیں، حتیٰ کہ بچوں کے چینل پر بھی تشدد سے بھرپور پروگرام ہوتے ہیں جس سے بچے صرف تشدد اور مار پیٹ کو ہی مسئلے کا حل سمجھتے ہیں اور ان کی شخصیت ایک منفی رخ اختیار کر لیتی ہے۔ اگلا سوال ہے، مغربی چینلوں کی تقلید سے کیا مراد ہے؟ تو مغربی چینل کی تقلید یعنی مغربی چینلز کی پیروی اور دیکھا دیکھی میں ویسے ہی تشدد سے بھرپور پروگرام ہمارا میڈیا بھی دکھا رہا ہے، اور ہمارا میڈیا مغرب سے دن بدن متاثر ہوتا جا رہا ہے اور ایسے پروگرام دکھائے جا رہے ہیں جو ہمارے معاشرے اور ماحول کے بالکل بھی مطابق نہیں۔ ٹی وی پر اپنے معاشرے اور رہن سہن کے مطابق اچھے پروگرام ہونے چاہیے،
جن سے آپس میں محبت اور ہمدردی، بڑوں کا ادب اور چھوٹوں پر شفقت کا درس ملے۔ آخری سوال، ٹی وی کے 5 مثبت اور 5 منفی پہلو تحریر کریں۔ تو عزیز طلبہ، تفہیم کی وضاحت کے دوران ٹی وی کے 5 مثبت اور 5 منفی پہلو پہلے ہی ان پر تبادلہ خیال کیا جا چکا ہے۔ آپ اس سوال کے جواب کے لیے وہاں سے مدد لے سکتے ہیں۔ عزیز طلبہ، آخر میں آپ کو ایک اچھی بات بتانا چاہتی ہوں، اور یہ اچھی بات آپ کے والدین کے متعلق ہے۔ تمام والدین کو چاہیے کہ اپنے بچوں کو اچھی نصیحت نہیں بلکہ اچھے عمل کر کے دکھائیں، کیونکہ آپ کے بچے آپ کی باتوں کو نہیں بلکہ آپ کے عمل کو اپناتے ہیں۔ ڈیئر اسٹوڈنٹس، چھٹے ہفتے سے متعلق اپنی اسائنمنٹس آپ نے student.apms.pk پر جمع کروانی ہے۔ اپنا بہت زیادہ خیال رکھیے گا، اپنی تعلیم پہ توجہ دیں اور اپنے فارغ وقت کو اچھی مصروفیات میں صرف کریں۔ آپ سے پھر ملاقات ہوگی انشاءاللہ۔ اللہ حافظ۔